بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبدالعزیز بن رفیع نے بیان کہا کہ میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد طواف کر رہے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت طواف کی نماز پڑھی۔ عبدالعزیز نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو عصر کے بعد بھی 2 رکعت نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ وہ بتاتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ان کے گھر آتے عصر کے بعد تو یہ 2 رکعت ضرور پڑھتے تھے۔ ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے حجر اسود کے بوسہ دینے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کو بوسہ دیتے دیکھا ہے۔ اس پر اس شخص نے کہا، اگر ہجوم ہو جائے اور میں عاجز ہو جاؤں تو کیا کروں؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس اگر وگر کو یمن میں جا کر رکھو۔ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اس کو بوسہ دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور جنازہ میں شریک ہونے والے لوگ اس سے رخصت ہوتے ہیں تو ابھی وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہوتا ہے کہ 2 فرشتے منکر نکیر اس کے پاس آتے ہیں۔ وہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ اس شخص یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو کیا اعتقاد رکھتا تھا؟ مومن تو یہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس جواب پر اس سے کہا جائے گا کہ تو یہ دیکھ اپنا جہنم کا ٹھکانہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلہ میں تمہارے لیے جنت میں ٹھکانہ دے دیا ہے۔ اس وقت اسے جہنم اور جنت دونوں ٹھکانے دکھائے جائیں گے۔ قتادہ نے بیان کیا کہ اس کی قبر خوب کشادہ کر دی جائے گی جس سے آرام و راحت ملے۔ پھر قتادہ نے انس رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کرنی شروع کی۔ فرمایا، اور منافق و کافر سے جب کہا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا تھا تو وہ جواب دے گا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں، میں بھی وہی کہتا تھا جو دوسرے لوگ کہتے تھے۔ پھر اس سے کہا جائے گا، نہ تو نے جاننے کی کوشش کی اور نہ سمجھنے والوں کی رائے پر چلا۔ پھر اسے لوہے کے گرزوں سے بڑی زور سے مارا جائے گا کہ وہ چیخ پڑے گا، اور اس کی چیخ کو جن اور انسانوں کے سوا اس کے آس پاس کی تمام مخلوق سنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 3 دن سے کم مدت میں قرآن ختم کرتا ہے تو وہ قرآن فہمی سے محروم رہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اگر تم آخرت میں مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو دنیا سے
مسافر کے سامان سفر کے برابر حاصل کرنے پر اکتفا کرو، مالداروں کی صحبت سے بچو اور کسی کپڑے کو اس وقت تک پرانا نہ سمجھ یہاں تک کہ اس میں پیوند لگا لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور روح کو تخلیق کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتا دیا تھا کہ میرے ساتھ مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کرے گا، اور منافق کے سوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے ساتھیوں کو برا بھلا مت کہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو ان کے ایک مد بلکہ آدھے مد تک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ اگر بول سکتی تو ضرور صدقہ خیرات کرتی، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ دوں تو انہیں کچھ ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ملے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ احادیث شریف کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم آپ کے لیے اس طرح کی مزید ویڈیوز لاتے رہیں۔ شکریہ۔